بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے سفر میں بعض اوقات ہم ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، اب ہمیں سنبھلنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ پھر دل دکھوں سے بھر جاتا ہے اور امیدیں بھی دم توڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اب آگے وہ نہیں بڑھ پائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ جو احساس ہے یہ عارضی ہوتا ہے، یہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ یقین رکھیں اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا جب ایک شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کے ٹکڑے چمکنے لگتے ہیں، جب ایک بیج زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ ایک نئے درخت بننے کا آغاز کرتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک نئی روشنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جانتے ہیں بالکل اسی طرح زندگی میں بکھرنے کا مطلب ختم ہونا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک نئے آغاز کی بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر بھی رہے ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنایا ہوگا۔ شاید وہ راستہ ابھی آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تب سب واضح ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین رکھیں اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ اللہ کبھی بھی ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اپنے دل کا بوجھ اس کے آگے رکھیں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں اور صرف اس سے مانگیں۔ یاد رکھیں دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ وہی ہے جو مردہ زمین کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ اللہ ہی آپ کے ٹوٹے دل کو سکون دیتا ہے، یا شاید یہ وہ وقت ہے جب ہمیں خود کو ایک نئی شکل میں ڈھالنا ہے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیں بکھرنے کا مطلب ہرگز ختم ہونا نہیں، بلکہ نئے انداز سے جڑنا بھی ہوتا ہے۔ بس اللہ سے نا امید نہ ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہے چاہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ زندگی تو ایک سفر ہے جس میں کبھی خوشیوں کی بہار ہوتی ہے اور کبھی غموں کی خزاں، اور دنیا کے طوفانوں نے ہمیں چور چور کر دیا ہے۔ ہم خود کو تنہا، کمزور اور بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات اب ختم نہیں ہوں گی۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو شاید آپ کو سکون دے۔ اللہ کے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جو اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا۔ مال و دولت کی ان کے پاس فراوانی تھی، صحت مند اور بہت خوشحال تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ان کا سب کچھ چھن گیا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئے۔ ان کے جسم پر زخم تھے، لوگ بھی ان کے قریب تک نہ آتے تھے، لیکن انہوں نے اس حال میں صبر کیا اور انہیں اللہ پر یقین تھا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ انہیں بھروسہ تھا اللہ ان کی دعا سن رہا ہے۔ آخر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ مقام دیا۔ یہ سچ ہے، یہ آزمائشیں اللہ کی ہی طرف سے آتی ہیں، مگر اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، اور نہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے پاس آپ کے لیے بہت بہترین انعام ہے، بس تھوڑا صبر رکھو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس جان لو آپ اکیلے نہیں ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو مردہ زمین کو بھی دوبارہ زندگی دیتا ہے، وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ جانتے ہیں ایسے لمحوں میں اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ ہی ہمیں مضبوط کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ ہمیں کیسے تیار کرتا ہے؟ اللہ اگر ہمیں آزمائش دیتا ہے نا تو ساتھ صبر بھی دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو جان جائیں زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی تو وعدہ کیا ہے نا کہ میں صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جانتے ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت اور طاقت دیتا ہے
جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ مایوسیوں کے اندھیروں میں امیدوں کی کرن نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت میں بتاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ ضرور آتا ہے۔ اگر آج ہم ٹوٹ چکے ہیں تو کل اللہ ہمیں مضبوط کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جانتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ پھر ہمارے دلوں کو ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنے سارے دکھ اللہ کو سناتے ہیں، تو ہمارے دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ٹوٹی ہوئی روح کو بھی سکون عطا کرتا ہے اور پھر ہمیں نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کبھی بھی ہماری ہمت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ قرآن مجید میں خود یہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئی ہے اور ہم تکلیف میں ہیں تو یہ ہماری برداشت کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں دوبارہ جڑنے کی طاقت ضرور دے گا۔ اکثر ہم اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے بکھرے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں معافی کا موقع دیتا ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ذات اتنی رحیم ہے کہ وہ ہمیں کبھی رد نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو اور پھر مغفرت کے لیے میرے پاس آتے ہو، اگر تم نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جانتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، ہمیں نیا حوصلہ دیتا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ سے امید رکھو کہ وہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا ہے۔ بس یقین رکھیں اللہ ہی ہے جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے، جو مایوس دلوں کو حوصلہ دیتا ہے، گرتے ہوئوں کو سہارا دیتا ہے۔ جان جائیں جب زندگی آپ کو توڑ دینا تو صرف اللہ سے دعا کریں، اور جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تو آپ کے دل سے واقف ہے، اللہ تو آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے۔ بس نا امید نہ ہو، وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ تمہاری ہر حالت سے اللہ جو ہے وہ واقف ہوتا ہے۔ بس تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔